بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی مشہور آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں یا تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت کی اہمیت کیوں اتنی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کب یہ نازل ہوئی، کن حالات میں کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو قبیلے اوس اور خزرج میں دشمنی تھی اور ان کے درمیان جنگ کا سلسلہ 120 سال سے چلا آ رہا تھا۔ 120 سال سے قتل و غارت، لاشیں گرانا، ایک دوسرے کے آدمیوں کو قتل کرنا، یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کروائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے تو شاس بن قیس یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا اس طرف سے گزرا اور ان کے باہمی روابط دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک جوان کو اس نے مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانہ میں ہر ایک قبیلہ جو اپنی مدح اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا وہ پڑھے۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا اور اس کی شرر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش اور غصے میں آ گئے اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت کی حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، پھر بھی تم زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما بردارانہ طریقے سے چلے آئے۔ ان کے حق میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں ان کے لیے یہ ہدایت تھی، یہ حکم تھا کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، تفرقہ نہ ڈالیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس سے مراد میری ذات ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں،
یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھیں، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہوتے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی شان نزول کس حالت میں یہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور اسلامی ٹاپک پہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔